بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. حضرت دامت فیوز ہوں مجالس ناصریہ جلد 2 صفحہ نمبر 57 پر فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ کو راضی کر لو توبہ اور انابت کے ساتھ. لوگوں اللہ کو راضی کر لو توبہ اور انابت کے ساتھ. بیعت کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں. کچھ لوگ پیر یا بزرگ بننے کے لیے آتے ہیں، کچھ دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ تعویذ گنڈوں کے لیے آتے ہیں، کچھ دم درود کی اجازت کے لیے آتے ہیں، کچھ شوق اور ذوق اور انوارات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ نفس و جنات کی تسخیر کے لیے آتے ہیں. میرے دوستو، یہاں اڑنا اڑانا نہیں بلکہ یہاں خشک پتھر کو چاٹنا ہے. یہاں اڑنا اڑانا نہیں بلکہ یہاں خشک پتھر کو چاٹنا ہے. خشک پتھر کو چاٹنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی احوال آئیں یا نہ آئیں، ہمارا کام ہے عمل کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، چاہے نماز کی لذت محسوس ہو یا نہ ہو. ہمارا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے اس کے انوارات محسوس ہوں یا نہ ہوں. ہمارا کام ہے ذکر کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا. جو بھی اعمال ہیں شریعت کے وہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے مکلف ہیں. ہم نے اس کی تکلیف اٹھائی ہے خود سے. اللہ نے ہمارے سامنے یہ امانت رکھی ہے انسانوں کے سامنے، اور انسانوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ نے یہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے رکھی تھی. تو کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وہ ڈر گئے اور انہوں نے نہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ سے معذرت خواہ ہو گئے، معذرت کر لی، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھایا ہے. اور انسان نے اٹھایا تو کیسے اٹھایا؟ اللہ فرما رہا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کا تحمل کیا تو اٹھایا. تحمل سے لفظ حمل نکلا ہے. حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. جب بوجھ اٹھانے کی ہمت ہوگی تو اٹھائے گا نا. ایک بھاری بھرکم سا پتھر ہو، اس کو اٹھانے کی ہمت نہ ہو تو کیسے اٹھائے گا؟ لیکن جب ایک پہلوان ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، اور اس کو کوئی کہے کہ یہ پتھر ہے اس کو اٹھاؤ، اور اس کے پاس تحمل موجود ہے، اٹھانے کی ہمت موجود ہے، تو وہ کوشش کر کے دیکھے گا. چاہے ایک آزمائش ہو، چاہے وہ ایک ریہرسل کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ اس کے اندر پہلی ہمت تھی تو اس نے کوشش کری. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان نے تحمل کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا. یہ بطور پیار سے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ تحمل تو ہو گیا، یہ سوچ تو آ گئی کہ میں اٹھا لوں گا یہ بار امانت، یہ ایک مشکل کام، یہ اٹھا لوں گا، لیکن اٹھایا نہیں جا سک رہا تھا، لغزش کر رہا ہے. وہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، تو کبھی گراتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی رکتا ہے، کبھی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی اٹھانے والا اس کو اٹھاتا ہے، کبھی کوئی دھکا لگانے والا آتا ہے اس کو بھولا سبق یاد کرا دیتا ہے. تو وہ بس گرتا پڑتا چل رہا ہے. انہو کان ظلوما جہولا، یہ بیچارہ ظالم اور جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بوجھ کتنا بڑا ہے، کتنا مشکل ہے، بار امانت کا بوجھ
کہ جس کو زمین آسمان اور پہاڑ اٹھانے سے باز آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائیں۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ شریعت کا ایک امانت اور ذمہ داری تھی۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت کا بوجھ تھا، جس کو انسان نے اٹھانے کے لیے اللہ سے کہہ دیا اللہ اٹھا لوں گا۔ انسان نے تو حملہ الانسان سے مراد انسان کی صلاحیت ہے تو وہ کوئی کام کر پا رہا ہے۔ لہٰذا ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مکلف ہیں۔ یہ تکلیف ڈالی گئی ہے اور یہ ڈالنے میں اللہ نے تو ڈال دی، لیکن انسان نے اس کو مانگا تو اللہ نے ڈالی۔ پہاڑوں کے سامنے، زمین اور آسمان کے سامنے اللہ نے یہ امانت پیش کری، انہوں نے پہلی ریفیوز کر دیا، نہیں ہمارے بس کی بات نہیں، تو اللہ نے بوجھ ہی نہیں ڈالا ان پر، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ ہاں تسبیح پڑھتے ہیں، زمین اور آسمان میں جو شے ہے، جو چیز بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اس کی تسبیح کا انداز کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کس طرح سے ہے، کتنی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن بس وہ پڑھ رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے ذکر کی ہمیں نہیں معلوم، بس وہ ہے۔ ہاں کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ دکھا دیتا ہے، کچھ کان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سنوا دیتا ہے، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کو دکھا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کیفیتیں اللہ بہتر حقیقت میں جانتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح سے عمل کر رہی ہیں، لیکن انسان کو جو اللہ نے یہ امانت کا بوجھ دیا، وہ انسان نے اس کو مانگا تو دیا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس عمل کا مکلف ہے تو اٹھانا ہوگا۔ اب چاہے اس عمل کے کرتے ہوئے اسے کوئی مزہ آئے، اس کی تاثیر پیدا ہو، کوئی اس کی لذت ملے یا نہ ملے، یہ کام کرنا ہے۔ اس بوجھ کو تم نے اٹھا لیا، تم انسان بن گئے، اب یہ بیک ٹو دا پاسٹ نہیں ہو سکتا، اب ریورس گیئر نہیں لگ سکتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان بن کر پیدا ہو گئے تو اب مشکل لگ رہا ہے یہ کام کرنا تو کہو کہ نہیں اللہ مجھے گدھا بنا دے، نہیں، اب انسان ہو تو انسان رہو گے۔ اب تمہیں اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، لہذا اب چلنا ہے، آگے کی طرف دیکھ کے چلنا ہے۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھو گے کہ واپس میں ریورس بیک کر لوں، گاڑی کا پیچھے کا گیئر لگاؤں، نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے آگے ہی جانا ہے، لہٰذا اس آگے جانے کے لیے آگے دیکھنا ہوگا، پیچھے نہیں۔ بھئی اب گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں یا پیچھے؟ جب گاڑی چلنے ہی آگے ہے تو آگے ہی دیکھنا ہوگا، لہٰذا آگے دیکھتے ہوئے اب گاڑی کو چلانا ہوگا، زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اس آگے دیکھتے ہوئے نفس و شیطان کے اندھے کے حملے کا بھی سامنا ہوگا۔ اب اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ اور یہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، اللہ سے قسم اٹھا لی ہے انہوں نے کہ میں انسان کو بہکا کے چھوڑوں گا۔ لہذا اس نفس اور شیطان کے حملوں سے بچنا آگے دیکھتے ہوئے یہ مشکل کام نظر آتا ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی ایک مشقت بھری ہے، مشقتوں کے ساتھ ہے۔ اس میں صرف اس کو آرام سے بیٹھ کے کھانا نہیں ہوتا، اس میں مشقت کے ساتھ کمانا ہوتا ہے۔ اور اس مشقتوں میں گھرا ہوا جب کوئی انسان ہوگا تو وہ اس مشقتوں کا بوجھ لیے ہوگا، اور اس مشقت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی گاڑی آگے دیکھتے ہوئے جب چلائے گا تو اسے صرف آگے عمل ہی نظر نہیں آ رہا، اس عمل کے کرتے ہوئے مشقتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اپنا وقت بھی صرف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال آ رہا ہے، اپنی صرف عمل کی زندگی ہی نہیں معاشی زندگی کا دھیان بھی ہے، اپنی بیماری پریشانی کا بھی خیال ہے۔ ان تمام کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی جب وہ آگے کی طرف دیکھ کر چلا رہا ہوگا
تو پھر یہاں صرف نفس و شیطان کا ہی سامنا نہیں، مشکلات پریشانیوں کے ساتھ ایک گھمبیر فضا کا سامنا بھی ہے، ایک ایسے ماحول کا سامنا ہے کہ جہاں پر سروائیو کرنا ہے اسے، جہاں پر اپنی زندگی کی گاڑی رواں دواں رکھنی ہے۔ صرف ایک پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، صرف اس کو ایک جہت سے، ایک ڈائریکشن سے مشکل کا سامنا نہیں، اس کو 6 سمتوں سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر انسان عمل کرے، اور پھر اس کو حکم یہ ہو رہا ہو کہ عمل کرو اور بے غرض کرو، تمہارے عمل کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کسی لذت کے خوگر نہ بننا، کسی تاثیر کے خوگر نہ بننا، یہ نہ سوچنا کہ مجھے عمل کی جزا ابھی مل جائے، مجھے عمل کرتے ہوئے مزہ آئے گا تو عمل کروں گا، مزہ نہیں آتا تو عمل ہی کوئی نہیں، یہ نہ ہو۔ تمہارا عمل ہو بلا غرض، تمہارا عمل ہو ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کی گھمبیر ماحول کے اندر رہتے ہوئے خالص۔ اب یہ کام ایک بہت مشکل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا مشکل بار ایمانت ہے۔ سوال ایک یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نے اس کو اٹھا تو لیا، حالانکہ انسان کے پاس علم بھی تھا، عقل بھی تھی، فہم و فراست تھی، لیکن یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ آسمان، ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جب ایمانت کو، بوجھ کو دیکھا تو فوراً کہا نہیں، ہماری بس کی بات نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ انسان کے پاس عقل و شعور موجود تھا، پھر کیوں اٹھایا اس نے؟ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں اٹھا لیا؟ اس کا جواب اسی آیت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان۔ جب انسان کا نام اللہ لیتے ہیں نا، انسان، تو یہ محبت سے لیتے ہیں، اور پھر اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں جو یہ فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور جاہل تھا۔ یہ اللہ نے بطور پیار سے اس کو تھپکی دی ہے انسان کو کہ تو ظالم تھا، تو جاہل تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے، لیکن پھر بھی اٹھا رہے۔ یہ بطور پیار ہے، اور یہ بطور آئندہ کے انعام کی خبر ہے، یہ بطور آئندہ کے انعام کی خبر بھی ہے۔ دیکھیے، اگر ایک بچہ ہے، بچے کو کہا جائے کہ یہ کام ہے، یہ تمہارے ذمے ہے، تم نہیں کرنا ہے، اور وہ بچے کی بس کی بات نہ ہو، لیکن وہ کہے کوئی بات نہیں ابو، کرتا ہوں، یہ تو میرے انگلی میں چٹکی بجاتے بھی کر لوں گا، مشکل کام تو نہیں ہے میرے لیے۔ لہٰذا جب وہ یہ بچہ یوں کرتا ہے نا، باپ جانتا ہے کہ یہ بچے کی بس کی بات نہیں، لیکن جب وہ یوں کر رہا ہو، چاہے بچہ اٹھانے کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے، باپ اسے پیار سے تھپکی دے گا، بیٹا شاباش، تم نے ہمت تو کری نا، اوروں کو میں نے کہا انہوں نے نہیں کیا، تم نے ہمت کر لی، شاباش۔ اب اس بچے نے ابھی اٹھایا نہیں، اب وہ بچہ اٹھانے کی جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کام کرنے کی، لیکن وہ جتنا کوشش کر رہا ہے اس کی بس کی بات ہی نہیں تھی، پھر گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ اس طرح جب تھکا ماندہ گرتا پڑتا وہ کام کر رہا ہوگا، پیچھے باپ جو اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، باپ اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ فطری بات ہے، یہ انسان کی قدرتی سینس ہے کہ وہ اس سے خوش ہوگا کہ یہ بچے کی بس کی بات نہیں تھی، میں نے اوروں کو کہا، اس نے اوروں کو کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا، اس کو بھی کہا، اس نے منع نہیں کیا، اس کی زبان پر فوراً نہ نہیں آیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوتا جاؤ، بلکہ اس نے حامی بھر لی، اس نے ہمت دکھائی۔ پہلا انعام یہ۔ دوسرا انعام کہ یہ کوشش کر رہا ہے اٹھانے کی، لیکن اٹھ نہیں پا رہا، کام نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں اس باپ کو خوش کر دیں گی، تو یہ تو باپ کی حالت ہے، باپ کی کیفیت ہے، ایک مخلوق کی کیفیت ہے، اس اللہ کی کیفیت کا کیا عالم، اس خالق کی بات کا کیا عالم
کہ وہ خالق کتنا خوش ہوگا، لہذا وہ خالق انسان کے چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ جو حدیث میں یہ واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی ہے انتہائی گیا گزرا، انتہائی گنہگار، اس نے راستے سے چلتے ہوئے بس یہ دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں ہیں پڑی ہوئی مسلمانوں کی گزرگاہ میں، اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور پھر اپنے راستے پہ چلتا گیا۔ پیچھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کے صرف چھوٹے سے عمل کو دیکھا اور اسے اس کی جنت کا اعلان فرما دیا کہ تیرے لیے جنت ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں ایک شخص ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ہے، جوان تھا تو گانا بجانا اس کا فن تھا، پیشہ تھا۔ وہ گانا گا کر اپنی جو روزمرہ زندگی کا ایک انکم ہے وہ حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اب جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز میں وہ سوز و گداز نہ رہا۔ اب کیا تھا، لوگوں نے جو اس کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کام کا نہیں رہا، کاج کا نہیں رہا، دشمن اناج کا بن گیا۔ جیسے کہ مثال کہاوت میں کہی جاتی ہے کہ نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ لہذا انہوں نے اس کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں رہنا ہے تو کچھ کما کر دینا ہوگا، نہیں کما کر دو گے تو پھر جاؤ یہاں سے، گھر میں تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ جب اس پر زندگی کے حالات ایسے کٹھن ہو گئے تو اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور گھر سے چلا۔ ابھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا اس کو، سب اپنے بھی جو ہیں وہ روٹ گئے، کیونکہ لوگ تو پیسوں میں انسان کو تولتے ہیں نا۔ جب انسان کے اندر، انسان کی جیب میں پیسے ہی نہیں رہے تو وہ کہیں گے کہ اب یہ انسان کی کوئی وقت حیثیت نہیں ہے، لہذا یہ ہم پر بوجھ بن جائے گا۔ جو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ مانگنے آ جائے انسان، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر انسان وہ کہتے ہیں بھئی اب اس سے دوستی بھی ختم۔ تو انسان تو دوستی اور دشمنی پیسوں کی بلبوتے پہ کرتا ہے نا۔ لہذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ ہمارے لیے بوجھ بن گیا، گھر سے نکال دیا۔ اب وہ گھر سے باہر نکلا تو کوئی دوست اور یار بھی اس سے آنکھ نہیں ملا رہا۔ وہ چلتا 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 مسلمانوں کے قبرستان پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ اب کوئی اور گھر تو بچا نہیں، چلو قبرستان کو اپنا گھر بنا لیں۔ اس نے اپنے لیے قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد اب اس قبر میں لیٹ گیا اور دائیں بائیں سے اب بالکل مایوس ہو کر وہ صرف اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، اے اللہ میرا اب کوئی در نہیں رہا، صرف یہ 2 گز زمین رہ گئی ہے۔ اے اللہ جب میری آواز میں سوز تھا تو لوگ سنتے تھے اور اسی سے میرا گزر بسر تھا، اب جب میری آواز میں وہ سوز، وہ گداز، وہ لہ ترنم نہ رہا، اب کوئی سنتا نہیں۔ اے اللہ بس اب یہ آواز تجھے سنا رہا ہوں، تو سن لے۔ وہ یوں ہی کہتا 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 شام ہوئی، رات ہو گئی، اسی حالت میں سو گیا۔ یہاں یوں ہو رہا ہے، پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے، اور یہ خواب میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے اور اس کی آواز کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی آواز قبول ہو گئی ہے، پسند آ گئی۔ چنانچہ تم جاؤ اور اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ باندھو۔ چنانچہ صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد کو بھیج کر وہاں سے اس شخص کو نکلوایا، لے کر آئے اور اپنے جو دربار خلافت تھا، دربار امیر المؤمنین، وہاں تک ان کو سامنے حاضر کیا۔ اس سے پوچھا، اس نے اپنی یہ ساری کہانی سرگزشت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے اور تیری آواز اللہ نے سن لی ہے، قبول فرمائی ہے۔ تو وہ اللہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے اعمال سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے عمل کریں گے تو نجات ہوگی، کریں ضرور کریں، اس سے منع نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ وہ اللہ ہے جو بڑے اعمال سے بھی راضی ہوتا ہے، چھوٹے اعمال سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس عمل کو کرتے ہوئے خالص مجھے دیکھ رہا ہے،
اس عمل کو کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں صرف راضی ہو جاؤں، دنیا کے تمام لوگ چاہے مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، میں اس سے خوش ہو جاؤں۔ جب اللہ یہ دیکھتا ہے اپنے بندے کے دل میں تو پھر اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے مال کو اور نہ ہی تمہارے چہروں کو اللہ نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل، اس کے اندر چھپی نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کو دکھانے کے لیے عمل ہو، خلوص کے ساتھ ہو، صرف اسی سے رضا چاہنے کے لیے ہو، اور اسی سے اس عمل کے لیے کچھ جو ایک زاد راہ ہے، جو نیکیوں کا ایک پوٹلی ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے تو پھر اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ یہاں اڑانا نہیں بلکہ یہاں خشک پتھر کو چاٹنا ہے، اس سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس عمل کی نیت ٹھیک کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ عمل کی نیت اگر ٹھیک ہے، عمل خالص ہے اللہ کے لیے، عمل کے کرتے ہوئے یہ خیال ہو کہ یہ عمل صرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی کو میرا دکھانے کا مقصد ہے، تو پھر وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس عمل کے کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ یہ عمل کرتے ہوئے میں کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، کسی اور سے اس کی جزا مانگ رہا ہوں، جزا چاہ رہا ہوں کہ کوئی میرا نام مشہور کر دے، میرے اتنے فالوورز ہو جائیں اور جناب میں کوئی ملین فالوورز کا مالک بن جاؤں اور پھر لوگوں کو بتاتا پھروں کہ جناب میرے اتنے ملین فالوورز ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ نے جتنا بھی عمل کیا اس چینل کے اوپر دین پھیلانے کے لیے کیا، لیکن آپ کا مقصد فالوورز اکٹھا کرنا تھا، اللہ کو تو خوش کرنا نہ تھا۔ آج کل یہی تو ہو نام نہاد اسکالرز بن جاتے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ جی میرے اتنے ملین فالوورز ہیں، میرے سامنے بیٹھنا ہو تو اتنے ملین فالوورز لے کر آؤ، نہیں ہے تو پھر تم جاؤ۔ تو دین خالص اللہ کے لیے ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے میرا دین خالص رکھو، اور اس کے اندر کسی چیز کو خلط ملط نہ ہونے دو۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دو لا الہ لیکن اندر کچھ اور بیٹھا ہو، اندر کچھ اور مقصد ہو، نہیں، دین خالص اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کریں گے تو ان کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ امن ایمان کا مادہ ہے اور ہدایت ان کے لیے ہے، لہذا ایمان والے وہی ہیں اور ہدایت انہی کا مقدر، لیکن کب؟ جب ان کے ایمان کے ساتھ کسی اور ظلم کو شامل نہ کیا جائے۔ اب جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون شخص ہوگا جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ظلم نہ کیا ہو، کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو، کسی پر زبان نہ بول دی ہو، کچھ الٹا سیدھا بول دیا ہو، کسی کے بارے میں برا نہ چاہا ہو، کسی کی رکاوٹیں کھڑی نہ کر دی ہوں۔ ہوتا ہے نا، انسان ہے، بربنائے طبع بشری، لغزشات خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا کون سا شخص ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں ظلم سے مراد یہ والا ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ کسی پر ہاتھ اٹھا دیا، کسی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بول دیا، یہ ظلم نہیں، بلکہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا
ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظلم سب سے بڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ کائنات کے رب پروردگار کے ساتھ کسی اور شخص کو شریک کر دے کہ یہ بھی اس کا ساتھ دینے والا ہے. اس کی ربوبیت کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ بت صاحب ہیں جو پورا کر رہے ہیں. کیا اللہ کو کسی کی ضرورت تھی؟ جس نے اس کو بنایا. اور پھر اللہ عقلی طور پر مثال دے کر ان کو سمجھا رہا ہے تاکہ ان کے عقل کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے کہ کیا ایسا تم دیکھو بت کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جس طرح یہ بت پرست جو ہوتے ہیں مندروں سے پرساد لے کر آتے ہیں، وہ کھانا رکھا ہوا ہے، اس کھانے کے اوپر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس نے جو اپنا رزق تھا وہ لیا اور وہاں سے جناب رفو چکر ہو گئی، تو بت کی تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ اس مکھی کو روک سکے، اس کو پکڑ سکے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ضعف الطالب والمطلوب. طالب بھی اور اس کا مطلوب بھی، وہ مشرک بھی اور جس کا وہ شرک کر رہا ہے وہ بت بھی انتہائی ضعیف ہیں، انتہائی کمزور ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ روک سکے. بھلا اللہ کے سامنے کسی اور کی کوئی جرت ہو سکتی ہے کہ یہ کہے کہ جناب اس اللہ کی ربوبیت میں کوئی کمی نقص رہ گیا تھا، میں جناب اس کی کمی کو پورا کر رہا ہوں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یوں کہا نا کہ جناب میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قید خانے سے 2 مجرم بلائے، ایک کے اوپر سزا نافذ تھی سولی چڑھانے کی، اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے لیے آزادی ہے. لو جی میں نے ایک مرتے ہوئے کو زندہ کر دیا، بچا لیا. اور ایک بیچارہ ناکردہ گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، نمرود نے اس کو کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو، وہ مار دیا اس کو. تو کہا کہ لو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کر رہا ہوں، میں بھی مار رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل کے اندر فطور ہے، عقل ہی ناقص ہے. اسے ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئی ہو. عدم سے وجود میں آنا یعنی ایک چیز تھی ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان نے دیکھا نہیں کہ وہ کس چیز سے بنا؟ لم یکن شیئا مذکورا، وہ اس شے کا حالت میں تھا جس کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا، جس کو انسان کی نیکڈ آئی دیکھ بھی نہیں سکتی. مائکرو اسکوپک اسٹڈی لیول پہ کیا جائے، دوربین سے اس مائکرو اسکوپ سے دیکھا جائے اس کو، تب وہ چیز نظر آتی ہے. اتنی معمولی سی چیز ایک سیل ہے. لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کر سکتا. دکھائی دے گا تو ذکر کرے گا نا، دکھائی نہیں دے رہا، اور اللہ نے اس سے اس کو وجود بخشا ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل ناقص ہے، چنانچہ تو سمجھانا ہوگا تو عقلی دلیل سے سمجھانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کر سکتا ہے تو آج الٹ کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، اب مبہوت ہو گیا، اب حیرت کے سوا کوئی بات اس کے چہرے پہ نہیں تھی. فبہت الذی کفر، اور کفر کیا اس نے. یہ ہے نبیوں کی تعلیم کہ انبیاء علیہم السلام عقل پر وحی کو ترجیح دیتے ہیں، عقل انسانی پر وحی الہی کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو، اپنی قوم کو یا اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری عقل کی جہاں تک رسائی ہے، جہاں تک پہنچ ہے، میرے اللہ کی وہاں سے ابتدا ہے، میرے اللہ کی وحی کی وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے. اب انسان کے اس
مقام سے جب اس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مل رہے ہوں، وحی الہی سے اس بلند مقام سے اس کو مل رہے ہوں، تو وہ عمل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ یہ عمل کے اندر مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے کوئی تاثیر ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فائدے کو مت دیکھے، نقصان پر نظر نہ ہو، تاثیر پر نظر نہ ہو، بس یہ ہو کہ مجھے یہ عمل ملا ہے تو کہاں سے ملا؟ اس اللہ کی طرف سے کہ جس کی ابتدا اگر یہ ہے کہ عقل انسانی کے عروج وحی الہی کی ابتدا ہے، تو اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ کی ابتدا ایسی ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا جب انسان کی نیت میں اس کی سوچ میں یہ ہو جائے کہ مجھے وحی الہی سے یہ عمل ملا ہے، مجھے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی عبادت نفسانی خواہشات سے نہیں ملی، انسانوں نے نہیں بنائی ہوئی، کسی مولوی کا عمل نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو رب العالمین ہے، اور جس اللہ نے یہ امانت دے کر بھیجا ہے جس فرشتے کے ذریعے، وہ بھی روح الامین ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور جس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت اتری ہے اور انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں۔ اور ہم کیا، غیر بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صادق الامین ہے، ان کی زبان سے جب نکلا سچ نکلا، ان کے پاس جو امانت رکھی گئی اس میں ذرا سی بھی خیانت نہیں ہوئی، امانت دار ہیں، خیانت نہیں کر رہے۔ لہذا جب ایسے اللہ کی طرف سے یہ دین ملا، روح الامین کی برکت سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق الامین شخصیت پر یہ اترا اور ان کے قلب محمد سے اس امت کو یہ نور ملا، تو پھر عمل کو انتہائی پاکیزہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے سمجھیں، یہ ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا عقیدہ نفس اور شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ذکر ہے، یہ مراقبات ہیں، یہ چلہ کشی ہے، یہ نفس کا مجاہدات ہیں، یہ سب پیروں نے بنائے ہوئے، یہ صرف مولویوں کی ایجاد ہے، یہ صوفیوں کی ایجاد ہے، بھئی اس کی کوئی نص بتاؤ، اس کی کوئی حوالہ دو، اس کا کوئی ریفرنس بتاؤ۔ حالانکہ یہ جو مراقبات یا اسباق یا لطائف یا جتنے بھی صوفیوں کی معمولات ہیں، مشائخ کے معمولات ہیں، یہ وہ معمولات ہیں کہ جو آج میں نہیں آپ کو بتا رہا، مجھے میرے حضرت نے بتائے، میرے حضرت کو ان کے حضرت نے بتائے، اور ان کے حضرت کو ان کے حضرات نے بتائے، اور یہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک نسبت پہنچ رہی ہے۔ اس نسبت کا تسلسل قائم ہونا اس بات کی صداقت کی علامت ہے کہ جو ان کی طرف سے عمل مل رہا ہے اس کے اندر ایک نص موجود ہے، اس کے اندر ایک دلیل، ایک ثبوت موجود ہے۔ ایک دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ یہ مشائخ کی طرف سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، اس بات کو بھی یہ سمجھنا اور یہ آن ریکارڈ لے کر آنا، اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ کچھ معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص دور کے لیے اس کو تجویز کیا جاتا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تسبیح کہ موٹے دانوں کی تسبیح لے کر اور اسے کھٹ 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 کر کے بجا کر ذکر کرانا، مراقبہ کروانا، جس طرح ہم نے اپنے مشائخ اور اکابرین کو دیکھا، یہ عاجز بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں پر بھی کئی دفعہ ہم نے موٹے دانوں کی تسبیح پر ذکر کیا،
تو یہ جو عمل ہے یہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کا ثبوت وہاں سے کیسے، یہ اس حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے مشائخ نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیجئے کہ اجتہاد تھا۔ جس طرح فقہ کے اندر مجتہدین ہوتے ہیں اور شریعت کے مسائل کا استنباط قرآن اور حدیث کی نصوص سے کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں وہ نصوص سے، اور ان کے نزدیک فس کی نہیں نس کی اہمیت ہوتی ہے، وہ فتوحات مکیہ کے نہیں فتوحات مدنیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کی نصوص قرآنی و احادیث اور سنن کے ذریعے سے انہوں نے شریعت کے مسائل کا فقہ کے اندر استنباط کیا ہوتا ہے، مجتہدین کے فقہاء نے۔ اسی طرح جس طرح شریعت کے فقہاء ہیں اسی طرح طریقت کے بھی فقہاء ہیں۔ اللہ نے طریقت کے بھی مجتہدین پیدا کیے ہیں اور ان سے کوئی خاص ایسے اعمال چلائے ہیں اور امت اگلی نسل کو ان کی نسبت کے اندر آنے والے باقی علماء اور مشائخ کو اس نسبت کو دیا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن دینے کا مقصد شریعت سے کاٹنا نہیں تھا، وہ ایک نیا ایک عمل اس امت کے اندر چلانے کا مقصد بدعات کو رواج دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی سند موجود تھی، لیکن اس کی خاص حیت موجود نہیں تھی، حیت موجود نہیں تھی، لیکن وہ عمل کی ایک نسبت اور اس کے ایک نص موجود تھی شریعت کے اندر۔ تو فقہائے طریقت نے، مجتہدین طریقت نے اس عمل کو اختیار کیا اور اپنے متوسلین مریدین کو بتا کر اپنے آنے والے مشائخ اور علماء کے اندر اس کو جاری کیا۔ سوال ایک یہاں پر یہ ہے، معترضین جب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھی تسبیح کھٹکھٹانے کی سند کہاں ہے، تو ہم اس سے الزامی سوال یہ کریں گے کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے؟ جب منع نہیں تو پھر اجازت۔ لیکن یہاں پر اس کا مکمل جواب یہ نہیں ہے، مکمل جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت کے اندر ان اعمال کا ایک سرا موجود ہوتا ہے، احادیث کے ذخیرے سے اگر ہم ان مسائل کا استنباط کریں اور مسئلے کا جواب نکالیں تو سرا ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا ہم میں کوئی غیر تو موجود نہیں؟ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، جب مطمئن ہو گئے کہ کوئی غیر نہیں ہے تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے درمیان کوئی غیر نہیں ہے۔ غیر سے مراد منافقین اور کفار یہودی جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، وہ تو ہم میں کوئی غیر نہیں ہے، ہم سب اپنے ہیں، سب مواحد ہیں، سب مسلمان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد نبوی کے 2-3 دروازے ہیں، ان کو بند کر دو۔ بند کر دیے۔ جب بند کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ کہاں تک اٹھاؤ حدیث میں یہ نہیں ملتا، اشارہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھاؤ یا شانوں تک اٹھاؤ یا سر تک اٹھاؤ، ہمیں نہیں معلوم، بس اٹھانے کا حکم ہے۔ جب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہہ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کہو لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یوں پڑھوایا تو فرمایا اب ہاتھوں کو نیچے کر لو۔ صحابہ نے ہاتھ نیچے کر لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم بقولہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ایک مختصر کی کلمے کا پہلا ٹکڑا ہے، کلمہ طیبہ کا، اور اس ٹکڑے کے اندر لا الہ تمام آلہہ باطلہ کی نفی ہے، اور الا اللہ
اللہ کا اس بات ہے کہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تمام قسم کے آلہہ باطلہ کی نفی ہو گئی اور اللہ رب ذوالجلال اور قادر مطلق اور مطلوب حقیقی اس کا اس بات ہو گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات ہوا تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، اور اس ذکر سے اس اللہ کی طرف توجہ ہے. اب اس توجہ کو جب کروایا گیا تو ایک خاص حیت اختیار کی گئی ہاتھوں کو اٹھانے کی. حیت موجود ہے، انداز موجود ہے. یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ اس توجہ تک پہنچنے کے لیے، اس مراقبے کی کیفیت تک پہنچنے کے لیے کوئی حیت اختیار کرنا یہ فی نفس ہی جائز ہے. وہ جو ہم نے ایک سوال کا الزامی جواب دیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ منع، اس کے جواب کہاں ہے، سر کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ منع کہاں ہے. یہ پورا جواب نہیں، پورا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک توجہ کو پیدا کرنے کے لیے صحابہ کے ہاتھ اٹھا کر ایک خاص انداز اختیار کروایا، اور یہ انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی خاص حیت اختیار کروانا کسی حکمت کی وجہ سے تھا. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا ہے، حکمت و دانا کون ہو سکتے ہیں. لہذا حضور علیہ السلام نے کسی خاص حکمت کے پیش نگاہ یہ فرمایا، اور کرنے کا مقصد کیا تھا کہ صحابہ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. ہم یہ دعا میں ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، ایک کاسے کی سی صورت بناتے ہیں. ان ہاتھوں کو یوں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان ہاتھوں کو اس انداز سے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بطور کاسا اٹھا کر، بطور فقیر بن کر اللہ سے خود گزارش کریں. اے اللہ، ہم تو محتاج ہیں، تو حاجت روا ہے. ہم تو مشکل میں پھنسے ہیں، تو مشکل کشا ہے. ہم فقیر ہیں اور تو داتا ہے، تو دینے والا. ہم محتاج بن کر تیرے پاس آئے ہیں. تو یہ محتاج ہونے کی حیت اختیار کرنا ہے اس حاجت روا کے سامنے. اس اللہ کے سے دعا کرتے ہوئے کوئی خاص حیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں کہ نہیں؟ درود شریف کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا. یہ دعائیں ہیں. لہٰذا جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو ہم تحیات کی پوزیشن میں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں کیا؟ ہم نہیں اٹھاتے، کیونکہ حیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حیت کی ضرورت دعا کے انداز میں نہیں ہوتی دعا مانگتے ہوئے. لیکن جب ہم یہ دعائیہ انداز اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. لہذا اللہ کو ترس آ جائے گا ہماری اس کو دیکھ کر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ سے رو رو کے مانگا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، رونے والی صورت بنا لو. تو رونے والی صورت پر اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ ایک فقیر جب آپ کی گاڑی کے دروازے پر آ کر یا موٹر سائیکل کہیں اشارے پر کھڑی ہے، ایک فقیر آ جاتا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، دست سوال دراز کر رہا ہے، تو کیا منہ بنا کے نہیں بولتا؟ کتنی رونے والی صورت بناتے ہیں، چاہے ایک آنسو نہ نکلے لیکن رونے والی حیت بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو ترس آ جائے. اور کچھ تو اتنا غضب کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ان بچوں پر ترس آ کر کچھ دے دیں. یہ ظلم ہے بچوں پر. تو ایک فقیر جب مانگ رہا ہو کسی شخص سے تو وہ اپنی حیت بناتا ہے. مانگ رہا ہے 1 روپیہ 10 روپیہ، لیکن کوئی حیت بناتا ہے. تو یہ فقیروں کی حالت ہے. جب ہم اللہ سے مانگیں، اس حاجت روا سے مانگیں، تو کتنی حیت بنانی چاہیے فقیرانہ. تو یہ فقیرانہ انداز اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو عمل کرتے ہوئے انداز بھی اللہ دیکھتا ہے کہ کس کی نیت میں خلوص کتنا، کس کے انداز میں محبت اور فقیرانہ انداز کتنا. جب وہ انداز اور یہ توجہ کو دیکھتا ہے تو پھر نوازشیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں پر دیتا ہے، بڑے سے بڑے کاموں پہ بھی دے دیتا ہے، لازمی دیتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں اڑنا اڑانا نہیں،
بلکہ خشک پتھر کو چاٹنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ ہو، حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہو۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں 3 ہی کام ہیں: کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ یہ 3 کام ہیں جو اہم ہیں۔ ایک، کثرت ذکر، ذکر پر کثرت کے ساتھ استقامت ہو۔ کثرت کا مطلب کہ اتنا کیا جائے جتنا شیخ نے تجویز کیا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے متعین کر سکتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، گھنٹہ ذکر کروں، اپنی مرضی سے متعین کر سکتا ہے، لیکن ایک شیخ نے بھی تجویز کیا ہوتا ہے۔ شیخ کی مقررہ تجویز پر عمل کرنا اس میں ایک نور ہے، اس میں فائدہ ہے، اس لیے کہ شیخ کا تجویز کردہ دوا وہ استعمال کرنے میں شیخ کی دعائیں بھی شامل ہوں گی، اور شیخ جتنا چاہتا تھا ذکر کروانا اتنا اس کی رضا بھی شامل ہو جائے گی، اس میں خوشنودی شامل ہو جائے گی، اس میں شیخ راضی۔ عمل کیا، کثرت کا مطلب ایک تو یہ، اور دوسرا کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل پر استقامت ہو۔ ذکر جتنا آج کیا کل بھی کی کرے، آئندہ آنے والی کل بھی کرے۔ اس ذکر کے اندر کثرت کا یہ معنی ہو کہ استقامت ہو اس ذکر پر، کمی نہ ہو، اس میں ناغہ نہ ہو، اس میں سستی نہ آئے، کیونکہ سستی غفلت کو جنم دیتی ہے، اور غفلت جہاں آئے گی وہیں سے پھر انسان کا بیک گیئر شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں غفلت آئے گی ذکر کرتے ہوئے یا اعمال صالحہ پر، ذکر پر غفلت آئے گی، وہیں سے پھر انسان کا پیچھے اب تنزلی شروع ہو جاتی ہے، پیچھے گیئر لگ جاتا ہے اس کا۔ تو ایک تو یہ کہ ذکر کی کثرت، دوسرا اتباع سنت ہو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی تابعداری ہو، ہر کام میں مسنون دعائیں یاد کریں، مسنون عمل کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں۔ روزانہ کی سطح پر ایک نئی دعا مسنون وہ پڑھیں، یاد کریں، اور ایک نیا سنت کا عمل وہ آپ اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں، زندگی کے اندر زندہ کریں۔ مزہ ہے اس سنت کی اتباع میں، مزہ ہے۔ مزہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل ہو رہا ہے۔ بتاؤ حضور علیہ السلام کے عمل، اگر ہمارا عمل ان کے عمل کے مطابق ہو جائے، اس سے بڑا کوئی مزیدار چیز ہے؟ بھئی حضور علیہ السلام جیسا عمل ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ بھئی تم تو مولوی بن گئے ہو، تو نفس و شیطان کی طرف سے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لو بھائی اس نے تو ہماری عزت نفس پر ہاتھ ڈال دیا، اس نے تو ہماری عزت مجروح کر دی، ایسا ویسا کہہ دیا۔ نہ بھائی نہ، کیوں ہم اتنا اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو اتنی کسر نفسی میں لے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں؟ نہ کریں اس طرح۔ اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے تو در حقیقت وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے تم رسول اللہ جیسے بن گئے، ان کی یہ سنت کی ادا اختیار کر لی، تم تو حضور علیہ السلام کے عمل کے مطابق اپنے آپ کا عمل کر لیا۔ تو یہ آپ کو بشارت دی گئی، یہ آپ کی تصدیق کر دی، آپ کا مذاق نہیں اڑایا، آپ کے لیے اس نے ایک بشارت دے دی۔ حضرت حکیم اختر شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں یوں مولوی کہہ دے، ملا کہہ دے، تو ہرگز اپنے آپ کو یوں نہ احساس کمتری کا شکار کرنا، بلکہ یوں سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کی گارنٹی مل گئی، اللہ نے اس کی زبان سے جاری کر دیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو احساسی کمتری کا شکار مارا نہ کرو کہ ہم تو بس گئے۔ نہ بھائی، تمہیں تو سند مل گئی، اس سے بڑھتر اور کیا بات ہوگی؟ تو سنت کی اتباع، دوسرا یہ، اور تیسرا اپنے شیخ سے رابطہ شیخ، مضبوط رابطہ ہو۔ مجالس ذکر میں آنا، یہ ایک رابطے کا مطلب،
اور دوسرا یہ کہ اپنے شیخ سے غائبانہ طور پر اس کی طرف متوجہ بھی رہنا۔ متوجہ رہنے کا مطلب کہ اپنے گھر بیٹھے جب ذکر کر رہے ہوں تو یوں خیال رکھنا کہ میں گویا اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں، میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو رابطہ یا تصور شیخ کہتے ہیں۔ لیکن اس تصور شیخ کے اندر یہ عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا کہ میرے عمل کی اطلاع میرے شیخ کو نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ میری نیکیوں سے، میرے گناہوں سے، سب احوال سے میرا شیخ مطلع ہے، کیونکہ یہاں ایک تو یہ کہ شرک آ جائے گا، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی شان ہے۔ آپ اپنے شیخ کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، اس کے سامنے بھی غیب کے پردے ہٹ گئے۔ ایک تو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ شرک آ جائے گا، اور دوسرا نقصان اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا چونکہ یہ خیال قائم ہوا کہ میرے شیخ مطلع ہیں، لہٰذا یہ خیال آ جائے گا کہ اب مجھے اطلاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فون پر، میسج پر، اس کی مجلس میں آ کر رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرا شیخ مطلع ہے۔ جب شیخ میرے ہر حال کا علم ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت؟ شیطان کھیل رہا ہے نا آپ سے، تو اپنے آپ کو شیطان کے ہر حملے سے بچانا بھی تو ہے نا۔ تو اس کو بچانے کے لیے شیخ کے پاس آ کر یہ چیز سیکھیں گے تو آئے گا نا، گھر بیٹھ کے نہیں آئے گا۔ شیخ کے پاس آ کر مجلسوں میں صحبت اٹھا کر ذکر کر کے کثرت کے ساتھ کر کے یہ چیزوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح ظاہری علوم کے علم حاصل کرنے کے مراکز ہیں مدارس کی صورت میں، اسی طرح یہ باطنی علم کو حاصل کرنے کے بھی مراکز ہیں خانقاہوں کی صورت میں۔ ہم نے ان خانقاہوں کو آستانہ کہہ دیا، بات غلط نہیں ہے، آستانہ مسکن رہنے کی جگہ، لیکن ہم نے یہ کہا بس پیر جہاں رہتے ہیں وہ ہماری خانقاہ ہے، وہ ہمارے لیے آستانہ ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جہاں جہاں مجالس کر رہا ہے، اس کے حلقہ ذکر کے دروس قائم ہیں، وہاں آ کر اس کی صحبت میں بیٹھنا وہ تمہاری اس وقت کے لیے خانقاہ ہے، کیونکہ شیخ کا آستانہ اس وقت تک وہ گھر تھا کہ جب تک شیخ وہاں موجود تھا۔ اب شیخ تو وہاں موجود نہیں نا، اب تو شیخ حلقے میں مجلس ذکر کے لیے یہاں پیپل والی مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ شیخ سے ملنے کے لیے گھر آستانے پہ جاؤ گے تو شیخ تو وہاں موجود نہیں نا، تو کہاں آنا پڑے گا، پیپل والی مسجد میں یا آستانے پر؟ لہٰذا جہاں شیخ موجود ہیں وہاں آنا ہوگا، یہ رابطہ ہے۔ یہ رابطہ شیخ جسمانی ہے اور ایک روحانی ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ تو باطنی رابطہ کیا ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے اپنے تصور میں یہ لے آنا کہ میں اپنے شیخ کے روبرو بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں، گویا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو تصور شیخ کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے کوئی وسوسے آنے لگیں، کسی گناہ کا خیال دل میں جمنے لگے، فوراً تصور کو لے آئیں، تصور شیخ کو، کہ بھئی کیا ہوا، میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں۔ جب آپ تصور شیخ کو دل میں فوراً لے کر آئیں گے، فوراً گناہ کا خیال ختم ہو جائے گا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور خیال کی طاقت کیا ہوگی کہ آپ نے صرف اتنا کیا کہ اپنے شیخ کے خیال کو اپنے تصور کی کسی گوشے میں لے آئے، اور ایک دم جھٹ سے آپ کے تمام جو وسوسے تھے ایک دم ختم ہو گئے۔ تصور کی طاقت کتنی ہوگی تھی؟ جب شیخ کے تصور میں یہ بھلا کی طاقت ہے تو شیخ کی صحبت میں کیا ہوگی؟ لہٰذا شیطان ان صحبتوں سے ڈرتا ہے، ان صحبتوں میں آنے سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجالس میں شیطان نہیں بیٹھے ہوتے، فرشتے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دائیں بائیں فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، یہاں شیطان نہیں ہے۔ ہاں اگر یہاں بیٹھ کے کوئی وسوسے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے صرف وہم و خیال میں رکے ہوئے، اٹکے ہوئے وہم و خیال کے وسوسے ہیں۔
یہاں بیٹھ کر اگر آپ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف نفس کی آزادی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، نفس کے اپنے آپ کو نفس کی مٹھی میں دیا ہوا ہے، آپ نے نفس کے اختیار میں دیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ دائیں بائیں متوجہ ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں بیٹھ کے بھی آپ کو یہاں اپنے آپ کو یہاں بٹھا کر یہ خیال آ رہا ہو کہ یہاں شیطان بھی موجود ہو سکتا ہے، اس کا وسوسہ بھی آ سکتا ہے، تو اس خیال کو نکال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف نفس کی ہی وسوسے ہیں، شیطان کے وسوسے یہاں نہیں۔ تو اگر شیخ کی تصور میں اتنی طاقت ہے تو صحبت میں تو ہوگی نہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ جو بادشاہ تھے مغلیہ، ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، بادشاہوں تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ ہم فقیروں کے سینے کے اندر کتنا سکون ہے اور سکون کی دولت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس دولت کو بھی ہتھیانے کے لیے ہم پہ حملہ کر دو، اتنا سکون کی دولت چھپی ہے۔ تو یہ تین کام ہیں ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں، کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ تو ان تینوں پر محنت کی جائے۔ حضرت فرماتے ہیں چوتھی چیز، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ یہ ہے کہ تقوی، بعض ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا کہ وہ جائز ہیں، اس خیال سے کہ شاید ناجائز ہوں، گویا مشتبہات کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تین کاموں پر، ذکر کی کثرت، اتباع سنت اور رابطہ شیخ، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مشائخ کی حالت ہوتی تھی کہ جب عید تہوار آتے تھے نا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو، عزیز و اقارب میں سے سب سے پہلے اپنے والدین کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے، اور پھر اپنے شیخ سے عید ملا کرتے تھے، عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یہ عید تہوار اور کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا تھا اس پر سب سے پہلے اپنے مشائخ کی طرف آتے تھے اور ان سے عید ملا کرتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں تو کتنی آسانی ہو گئی نا کہ واٹس ایپ ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھی پیر صاحب آن لائن ہے تو زندہ ہیں بھئی، چلو ان کو فون پر مبارکباد کا پیغام دے دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جائز ہے، لیکن یہ صرف اس لیے ادب کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مشائخ کو رابطے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ سمجھیں کہ بھئی ان سے ہمیں کوئی نعمت ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے زندگی کی نعمت ملی ہے، انہوں نے ہمیں لکھایا، پڑھایا، نشو و نما کری، پرورش کری، ہمارا کتنا انہوں نے خیال رکھا، تو ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے ان کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات۔ تو ہم اپنے مشائخ کو بھی تو یہ دیکھیں نا، ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا، ذکر کیا، دعائیں کری، ان کے لیے کچھ ان کو پڑھ کر بخشا، کوئی احسان کیا، کچھ کتنا ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے محسن ہیں، جس طرح والدین ہمارے جسمانی ماں باپ، وہ ہمارے محسن، ہمارے مشائخ ہمارے روحانی محسن ہیں، ہم ان کا بھی احسان کا بدل دیں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدل احسان کی سوا کچھ نہیں ہے، محسن کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لہذا اتنا بھی ہم کریں کہ ہم اپنے مشائخ سے رابطہ رکھیں۔ رابطہ رکھنے کا مطلب اس عاجز نے عرض کر دیا۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھی مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شیخ کی جو جیب ہے نا وہ گرم رکھو، شیخ کو ہدیے دو، تحفے دو، ان کی نا کچھ تحفے تحائف دو، جیب گرم رکھو۔ جیب گرم رہے گی تو پیر صاحب ٹھنڈے رہیں گے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ نہ بھائی، یہ تو پیری مریدی ڈبہ پیری ہے، یہ اس طرح نہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے نا، ایک دفعہ ہم وہاں ان کی مجلس میں بیٹھے تو فرمانے لگے، پیر وہ نہیں ہوتا جو جیب پہ نظر رکھے۔ ایک جیب ہے نا، فرنٹ پاکٹ میں جیب آ رہی ہے، حضرت فرماتے تھے پیر وہ نہیں جو جیب پہ نظر رکھے، پیر وہ ہے جو دل پہ نظر رکھے، اس جیب سے آگے چلا جائے، جیب پر نظر رکھے، دل پہ نظر ہو۔
تو پیر وہ ہے جو جیب پہ نہیں دل پہ نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت کے ساتھ اکٹھا کرے، اور اسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رخصت ہونا ہو۔ جو صحبت اللہ کی محبت کی خاطر ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، وہ صحبتیں اکسیر ہیں، ان صحبتوں میں نفع ہے، فائدہ ہے۔ اور جو اللہ کے لیے نہ ہو، نفسانی ہو اور اپنی خواہشات کے لیے ہوں، غرض کے لیے ہوں، ان صحبتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بامقصد زندگی نصیب فرمائے، ہمارا لمحہ لمحہ قبول فرما لے، اور بے مقصد زندگی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں، بے جا استعمال سے بچیں، وقت کے ضیاع سے بچیں، لا یعنی کاموں میں وقت کو بسر کرنے سے بچیں۔ یہ موبائل ہمارے لیے گھروں کے میزائل بن چکا ہے۔ اپنے گھروں کو بچانا ہے، اپنے جسموں کو بچانا ہے، اپنے خیالات کو بچانا ہے، تو اس میزائل سے بچانا ہے۔ یہ میزائل یہ موبائل کی صورت میں ہمارے جیبوں میں پڑا ہے۔ پہلے ہوتا تھا ریڈیو، ٹیلی ویژن، وہ کسی گھر میں ہوتا تھا، پھر رونا پڑ گیا کہ ہر گھر میں ٹی وی ہو گیا، ٹی وی کے بغیر گھر میں گزارا مشکل ہو گیا۔ ابھی ہم اس کو رو رہے تھے تو پھر ڈش اینٹینا آ گئے، کیبل آ گیا، اس نے ہمارے ٹی وی کے اندر ایسے ایسے خرافات داخل کر دی۔ ابھی ہم اس کو رو رہے تھے کہ اب یہ آ گیا، اور یہ ہماری پاکٹس میں، اس کے اندر ٹی وی بھی، ریڈیو بھی، ڈش بھی، ہر چیز بھی، اس کے اندر سبھی آ گیا۔ لہٰذا یہ انٹرنیٹ نہیں، انٹر انٹو دی نیٹ ہے، یہ جال میں پھنس جانا ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ یہ چیز ہمارے بچوں کو کھائے جا رہی ہے۔ ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے اپنے گھروں سے اغوا ہو رہے ہیں۔ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن گھر کے کسی کونے کھدڑے میں پڑے، آواز دے کر بلا رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں، تو وہ اغوائی ہو گیا نا۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ کمبل اوڑے ہوئے موبائل اندر دیکھ رہے، کمبل اوڑا ہوا ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے، اندر گھسا اس میں موبائل دیکھ رہے، تو وہ اغوائی ہو گیا ایک طرح کا۔ تو ہمارے بچے ہمارے گھروں سے اغوا ہو رہے ہیں، اور کس وجہ سے؟ کہ ماں باپ آبزرو نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو انڈر آبزرویشن نہیں رکھا ہوا، اپنی نگاہوں کے اندر نہیں رکھا ہوا۔ باپ پھنسا ہوا ہے اپنی جاب میں، اپنی ملازمت میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اور ماں ہے اسے جناب سجنے سنورنے سے فرصت نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اسے اچھے اچھے کھانے کی صرف ریسیپیز دیکھنے میں فرصت نہیں ہے، بس ریسیپیز دیکھ لوں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو یوٹیوب کی کمائی کے ایک لت پڑ جاتی ہے کہ جناب میں کوئی ایسا چینل بنا لوں کہ جس میں گھر بیٹھ کے کوئی نا کوکنگ چینل بنا لوں، یا کوئی ایسا چینل بنا کر اپنی گھر بیٹھے انکم بناؤں۔ دور کے ڈھول سہانے، یہ ایک کہاوت ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے کر کے نا انٹرنیٹ سے بڑے آسانی کے ساتھ پیسے کما سکتے ہیں۔ یاد رکھو جوتیاں گھس جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا اتنا آسان کام ہوتا نا تو ہر شخص آج کروڑ پتی ہوتا، کیونکہ ہر شخص تو نکے ولاگر بن رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ولاگ کر رہے ہیں، نکے ولاگر۔ تو انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ خود یہ عاجز جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپر رہا، 2008 سے لے کر 2012 تک 4 سال جیب میں ایک پھوٹی کوڑی انٹرنیٹ نے نہیں ڈالی۔ سافٹ ویئر ڈیولپنگ کے ذریعے صرف اور صرف باہر کی دنیا میں اپنی عزت بنائی، اپنی شناخت بنائی، ریپوٹیشن، اور جب ریپوٹیشن بن گئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ اعتماد کا ہے، اس کو اگر ہم کوئی کام دیتے ہیں یہ کام کر کے بھی دے گا، اچھا بھی دے گا، ہمیں اس کی ہیلپ بھی کرے گا۔ اب اگر کوئی مسئلے مسائل ہمارے سافٹ ویئر کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو یہ اس کو ٹھیک کرے گا، اعتماد کا بندہ ہے، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، تب جا کر وہ 2 ٹکے ہمیں دیتے ہیں۔ 2012 سے پھر 2014 تک 2 سال اس عاجز کی انکم ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ پہلے 4 سال جوتیاں گھسنی پڑی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بہت آسانی سے دولت آ جائے گی، اتنی آسانی سے نہیں آتی، کیونکہ ورچوئل ہے۔ پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا، اس کو کیا پتا
کہ یہاں جو لاہور میں ایک بندہ ہے حافظ فہیم، اس کا کیسا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ حافظ فہیم صاحب جو ہیں وہ اعتماد کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ورچولی ایک بندے کو اعتماد نہیں ہوتا، اعتماد بنانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ پیسے آتے ہیں، تب جا کر انٹرنیٹ کی دنیا سے پیسے ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ تو آج کل ہر شخص نے یہ سمجھ لیا کہ جناب یہ بڑی ایزی انکم ہے، آرام سے گھر بیٹھو اور چینل بناؤ اور جناب یوٹیوب سے کماؤ۔ آسان کام نہیں ہے، لہذا اس میں محنت و مشقت ہے۔ لہذا آپ نے اور یہ محنت مشقت ہر کام کے اندر ہے، دنیا کے ہر پیشے کے اندر ہے۔ آپ نے محنت مشقت کریں، بے شک کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں، تاکہ آپ کے اندر غفلت سرایت نہ کر جائے، آپ کے اندر غفلت گھس نہ جائے، دل و دماغ کے اندر غفلت آ جائے گی۔ یہ موبائل آپ کو آپ سے چھین لے گا، یہ موبائل آپ کے بچوں کو آپ سے اغوا کر لے گا۔ کہنے کو آپ کے گھر میں پڑھیں، کہنے کو آپ لاہور کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے، لیکن آپ اپنے آپ کے اندر نہیں ہوں گے، آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے، کہیں امریکہ میں، کہیں کینیڈا میں، کس طرح سے گھوم رہے ہوں گے؟ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پیرس کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے کہ یار کاش میں بھی پیرس میں ہوتا، لاہور میں تو کچھ نہیں رکھا یار، کاش میرے نہ کوئی ایسے بھاگ جاگ جائیں کہ میں اڑ کے پیرس پہنچ جاؤں۔ تو یہ آپ ہیں تو لاہور کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ گھوم رہے ہیں پیرس کی گلیوں میں، خیالی طور پر، تصوراتی طور پر۔ تو یہ موبائل گھروں کے اندر آپ کو گھر میں نہیں رکھے ہوئے، آپ کے بچوں کو اغوا کر رہا ہے، لہذا اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کل کلاں آپ کی قبر پر آ کر آپ کی قبر پر آ کر احصال ثواب کر سکیں، درود و فاتحہ پڑھ سکیں، کم از کم اتنا اگر ہم کرنا چاہیں اپنے بچوں کو، نہیں تو پھر ایسا ہوگا کہ قبرستان میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، ہر دوسری تیسری قبر ٹوٹی پڑی ہے، سالوں بیت جاتے ہیں، گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی وہاں آ کر احصال ثواب کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کل ہمارے اوپر تو ایسا وقت نہ لائے، لہذا اپنے پیچھے اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جائیں کہ وہ کل کلاں آپ کو یاد رکھنے والی ہو۔ تو سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہم یہ جو بیعت کرتے ہیں، یہ اسی کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں، اسی سوچ کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے، اور اس میں مستعد رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے، ماحول کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا تو بس گیا، چلو بچے کو نکال دو، آگ کر دو، قصہ ختم کرو۔ نہیں، اسے سکھائیں، اسے اپنے سے قریب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ ہم بیت توبہ وہ تازہ کر لیتے ہیں، اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات توبہ کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا
ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی، یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے ساجد نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ کے اندر توبہ کرائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوب فرما دے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرماتا رہے، غفلت و نسیان سے محفوظ رکھے۔ یہ دیکھیں، توبہ ٹوٹتی ہے اس وقت کہ جب غفلت آتی ہے، تو غفلت ہی نہ آنے دیں۔ غفلت 5 کام اگر کریں گے تو غفلت ختم ہو جاتی ہے، یکسر ختم ہو جائے گی۔ 5 کام وہ وظائف کی صورت میں آپ اختیار کریں گے، اور یہ پابندی سے پانچوں کام جو ہوں گے یہ روزانہ پابندی سے کریں گے، بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہ آنے دیں، کیونکہ پھر غفلت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، غفلت لازمی پھر آ جائے گی۔ لہذا 5 کام میں سے پہلا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ تیسرا کام اپنے مشائخ سے منسوب شجر طیبہ کا پڑھنا۔ چوتھا کام 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف، کلمہ تمجید 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھنا۔ اور 5واں کام اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کہتے رہنا، اور دل ہی دل میں اس کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ یہ ذکر اور مراقبہ 30 منٹ کے لیے روزانہ کرنا۔ چاہیں تو ایک ہی نشست میں یہ 30 منٹ پورے کر لیں، ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر، یا چاہیں تو پھر آپ اس کو ٹکڑے کر لیجئے، 5-5 منٹ کر کے، 10-10 منٹ کر کے، اپنے روزمرہ اوقات میں جہاں سہولت ملے آپ کو اس میں آپ کر لیجئے، لیکن کریں ضرور آدھا گھنٹہ۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو توجہ سے بیٹھ کے کریں، چلتے پھرتے اس کو ویسے خیال کے ساتھ ذکر کو جاری تو رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ خیال رکھیں کہ آپ کا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، چلتے پھرتے یہ خیال کا احساس رہے، لیکن بیٹھ کر 30 منٹ کے لیے اس ذکر کو کریں ضرور، کیونکہ بیٹھ کر کے کرنے کا مطلب ذکر کو غفلت سے پاک رکھ کر ذکر کرنا ہوگا۔ کام کاج کے دوران، چلتے پھرتے کے دوران اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کی توجہ میں خلل آئے گا۔ کوئی کام ظاہری طور پر آپ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس وقت ذکر کرتے ہوئے جب ذکر کریں گے تو پھر وہ کام تو صحیح طرح سے نہیں نہ ہونا، لہذا کام کریں یا ذکر کریں کوئی ایک کام ہی ہو سکتا ہے، لہذا دل کو مستحضر ضرور رکھیں کہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہاتھ کام میں مصروف رہیں اور دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ یہ طریقہ ہے ضرور، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں کہ بس ہر روز اسی طریقے سے ذکر کروں گا اور میرے پاس کوئی اور وقت فرصت کا نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ 30 منٹ کے لیے اپنے فرصت کے لمحات کو نکالنا ہوگا، اپنی مصروفیات میں سے 30 منٹ اللہ کے لیے دینے ہوں گے۔ دیکھیں، اور کاموں کے لیے تو ہم وقت نکال لیتے ہیں نا، کھانے پینے کے لیے، دوستی یاری کے لیے، بات چیت کے لیے وقت نکل جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں۔ آپ نکالیں گے تو یہ وقت نکلے گا، ورنہ یہ جو وقت کا گھوڑا ہے یہ بھاگتا رہے گا، ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ وقت کو لگام ڈال کر ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، وقت کا گھوڑا لگام ڈال کے آپ اس کو پکڑ سکیں گے، لہذا آپ نے وقت کے گھوڑے کو پکڑنا ہے اور اپنے لیے وقت کو نکالنا ہے۔ لہذا 30 منٹ کے لیے اپنے
مصروفیت میں سے فرصت کو نکالنا ہے، نکال لیا، اب آپ اس 30 منٹ کو اللہ کے لیے دے دیجیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت بھی آنی ہے اسی سے، اللہ کی شریعت کی محبت بھی آنی ہے، ہر عمل کی محبت بھی آنی ہے، ہر عمل بے غرض بھی اسی سے ہونا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی غرض نہیں رہ جائے گی، اللہ ہی سے اس کی رضا بھی چاہنی ہوگی، عمل اخلاص سے لبریز ہو جائے گا، اخلاص سے پر ہو جائے گا، اور پھر اسی ذکر سے غفلت اور نسیان بھی دور ہوگا۔ آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی کوئی اور کام دنیا کا مزدوری ہے، پیشہ ہے، کچھ کام آپ کر رہے ہیں، لیکن کرتے ہوئے آپ کی توجہ اللہ کی طرف بھی رہے گی، گویا کہ آپ اس کام کو شریعت کی باؤنڈری کے اندر لے کر کے آ جائیں گے۔ آپ کا کام دنیا کا کام ہے، لیکن آپ اس دنیا کے کام کو شریعت کی باؤنڈری میں لا کر دنیا کو دین بنا لیں گے۔ آپ مثال کے طور پر کوئی دکان ہے آپ کا کام ہے دنیا کا، دکانداری دنیا کا کام ہے، لیکن آپ اس دکان کو دین کے اندر، دین کی باؤنڈری کے اندر لے کر آئیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی چیز کسی گاہک کو دینی ہے، دائیں ہاتھ سے دیں گے، اس سے پیسے لینے ہیں، دائیں ہاتھ سے لیں گے۔ اگر وہ بائیں ہاتھ آگے بڑھائے تو پیچھے لے کر آپ کہیں گے نہیں، دانا ہاتھ آگے کرو، وہ دانا ہاتھ آگے کرے گا، آپ دیں گے۔ آپ سلام میں پہل کریں گے، کوئی گاہک آپ کے پاس آیا، سلام میں پہل کریں گے، تو آپ یہ دنیا کو باؤنڈری میں لے کر آ رہے ہیں نا، اپنے وقت کو دین کی باؤنڈری میں لا رہے ہیں، تو آپ کا یہ جو وقت ہوگا دنیا کا تو تھا، لیکن دین بن گیا کہ نہیں؟ آپ کو وہ وقت دین کے اندر لگ گیا، اور جب یہ وقت دین بن گیا تو آپ کی وہ دنیا نہ رہی، دین بن گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خالصتاً دنیا کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کا کام دین بن کے قبول ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا سونا بھی عبادت بنا دیا، کہ علماء جب سوتے ہیں تو سنت کے طریقے سے سوتے ہیں۔ سونا کوئی دین تو نہیں ہے نا، دنیا کا کام ہے، سونا ہے تھکاوٹ کو دور کرنا ہے، لیکن جب وہ سوئیں گے تو مسنون انداز سے اپنے داہنی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے قبلہ رخ ہو کر، دائیں کروٹ پر لیٹ کر، باوضو سونا، مسنون دعا پڑھ کر، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ کر، جب آپ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو وہ دین بن کر اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو آپ کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ پوری رات آپ نے لیے خراٹے، مزے سے سوئے، لیکن وہ اللہ کو خراٹے نہیں، عبادت لگی۔ اللہ کو دنیا کا کام نہیں، دین کا کام لگ گیا، پسند آ گیا۔ تو لہٰذا دنیا کا کام کرتے ہوئے اسے شریعت کی حدود میں لے آئیں۔ یہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام ہونے لگے گا نا، جیسے دکانداری کے وقت بہت سے کوئی الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے لیے نا کوئی انتظام کر لو، کوئی سودی کام کا، سودی کاروبار کا، یا کوئی ایسا کام جس میں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی ایسا آئٹم اپنی دکان پر رکھنا کہ جو ایک جائز چیز نہیں ہوتی، اس کو رکھ لو۔ دینے والا کہے گا کہ بھی میں تمہیں بہت سا اس کا پیسہ دوں گا، تمہارے وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے، گھر بیٹھ کر آرام سے کھاؤ گے، لیکن آپ کا دین کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کام جائز نہیں ہے۔ 2 نمبر لوگوں سے، 2 نمبر چیزوں سے اپنی دکان کو پاک رکھیں گے۔ کیوں؟ سوچ بن گئی، آپ کی سوچ دین کی بن گئی ہے، آپ کی سوچ میں دین سما گیا، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے، آپ کی سوچ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی، یہ چیز نہیں، یہ شخص نہیں، یہ میری دکان پر قبول نہیں ہے، میں اس کو دکان کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی دکان دین کی حدود کے اندر آ رہی ہو تو آپ کی وہ دکان نہیں، وہ دین کا سرمایہ ہے، اس میں رہتے ہوئے ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت ہے۔ تو اپنی دکان کو اپنے دین بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو یہ ذکر یہی تو کام کرے گا۔ ذکر وہ سوچ دے گا جس سوچ میں آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، آپ کو شریعت کی حدود دکھائی دیں گی۔ لہٰذا یہ سوچ اختیار کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ایک شخص کو آپ نے خلافت دی۔ وہ شخص آیا کسی دور سے سفر کرتا ہوا ریل گاڑی میں، اب اس نے ٹکٹ لیا تھا
تھانہ بھون سے پہلے کے اسٹاپ کا، اس کو اسی جگہ کا ٹکٹ ملا تھا، چنانچہ اس نے وہ ٹکٹ لیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ مجھے اس اسٹاپ سے آگے تھانہ بھون جانا ہے۔ اس کو وہ اسٹاپ اس تھانہ بھون سے پہلے کا ٹکٹ مل گیا، وہ آرام سے بیٹھ گیا ریل گاڑی میں، اور ریل گاڑی جب تھانہ بھون پہنچی تب وہ وہاں اترا اور آ کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کی خانقاہ میں ملاقات ہوئی۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے نظر دی ہوتی ہے۔ انہوں نے آتے ہوئے پوچھ لیا کہ بھئی کس طرح آنا ہوا؟ اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ حضرت اس طرح ہوا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو کر یہ فرمایا کہ میں نے جو خلافت دی تھی تجھے اس لیے دی تھی کہ تو لوگوں سے جھوٹ بولے۔ تجھے جب وہاں تک کا ٹکٹ تھانہ بھون کا نہیں مل رہا تھا تو تو نے اس کا اضافی رقم ان کو دے کر کے تھانہ بھون کا لینا تھا نا، ان کو اضافی رقم دے دیتا تو ہونا۔ اب اس کو شریعت کا ایک مسئلہ بھی یہ یاد رکھیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اضافی ٹکٹ اس تک کا جگہ کا کٹوائیں اور اس ٹکٹ کو چاہے پھاڑ دیں، پھاڑ کے پھینک دیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ اتنی جگہ تک کا ٹکٹ کا کرایہ کاٹ کر اپنا وہاں تک کا جانا حلال کروا لیں، جائز کروا لیں، نہیں تو پھر ایک دن اللہ کے سامنے پیشی بھی تو ہونی ہے نا، وہاں تو جھوٹ سچ کا سب پتہ چل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس کی خلافت بھی منسوخ فرما لی۔ لائق نہیں ہو تم اس بات کہ تمہیں خلافت دی جائے، ایسا کوئی معمولی کام ہے خلافت دے دینا؟ یہ خلافت ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے۔ تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم لوگوں سے جھوٹ اور ان پر اس طرح سے ان کو دھوکہ دیتے پھرو۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ دین یہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ، اور اپنی سوچ میں دین کو یہ لے کر کے آ جاؤ کہ میں اللہ کو منہ دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ کیا یہی اعمال لے کر، جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں، کیا یہی اعمال لے کر پیش خالق جاؤں گا؟ کیا کیا دنیا میں میں نے، کیا میں لے کر جاؤں گا؟ اپنے عمل کو اچھا رکھو، اپنے عمل کو صاف ستھرا رکھو، تاکہ جب اللہ سے ملو تو صاف ستھرے ہو کر کے ملو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرما دے۔ یہ ذوق پیدا ہوگا کثرت ذکر سے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیں، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام، اسم ذات اللہ آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے حضور اپنے گندے دل کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے پیش کریں، اے اللہ میں اپنا گندا دل تیرے پاس لایا ہوں، اللہ اس گندے کو پاک کر دے، گناہوں میں لتھڑا ہے، اللہ توبہ اور انابت کے پانی سے غسل دے کر لایا ہوں، اللہ اس گناہوں سے لتھڑے دل کو نیکیوں سے پاک کر دے، نیک اعمال اس کے اندر آ جائیں، اللہ 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 اللہ۔
فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے، ہر دم اللہ 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 کر، ہر دم اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے، افسوس در لہو و لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے، ہوتا نہیں بیدار ہے، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے، مومنا ذکر خدا بس یار گو، مومنا ذکر خدا بس یار گو، تاب یابی درد و عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جان نستو، پاکی دل ز ذکر رحمان نستو، اللہ اللہ اینچ شیریں است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، خداوندہ مقصود ما توئی و رضائے تو، مارا محبت و معرفت خود بدئی، الہی مارا آبدے کہ بدستان خود دادئی، الہی استو ترامی خواہم،
اللہ 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 خدایا بزرگ برتر ہے ذات تیری، خدایا بزرگ برتر ہے ذات تیری، نہیں ممکن بتاؤں حال اپنا، نہ ظاہر کی پاکی نہ دل کی صفائی، مغموم ہوں سراسر اور دل شکستہ، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کرنے کو قبول فرما لے. اللہ یہاں بیٹھنا، یہاں تیری دین کی باتیں سننا سنانا قبول فرما لے. اللہ ہمیں ہر عمل صالح کے اندر خلوص عطا فرما، ریا سے دکھلاوے سے پاک فرما دے. اللہ خالصتاً للہیت کے ساتھ ہر عمل صالح نصیب فرما دے. اللہ ہمارے یہاں لمحے کو قبول کر ضائع ہونے سے محفوظ فرما دے. اللہ صرف محض تجھے خوش کرنا رہ گیا، صرف محض تجھ ہی سے جزا چاہنا رہ جائے، اللہ تو نصیب فرما دے. اللہ نفس و شیطان کے ہر وار کو خطا فرما اور اس کا ترنے والا نہ بنا. وہ تو یہاں ہے ہی اس لیے کہ یہاں سے ہم اٹھیں تو ہمیں بہکائے. اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا. اللہ ہمارے دامن کو عفت اور عصمت نصیب فرمانا. گناہوں سے بے داغ جوانی، بے داغ زندگی نصیب فرما. ہماری روح کو گناہوں کے دھبوں سے پاک فرما، غفلت و نسیان سے پاک فرما. اللہ اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کا ترنے والا نہ بنا. اللہ ان کے چنگل میں آ جانے سے محفوظ فرما، ان کے وساوس کا شکار ہو جانے سے محفوظ فرما. اللہ تو ان کے وسوسوں کو دیکھ سکتا ہے، بس ان کے وساوس کو انہی کی طرف لوٹا دے. ہم اہل ایمان کی حفاظت فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر میں اہل و عیال کی حفاظت فرما. سب کو خیر و برکت نصیب فرما. ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. نا اتفاقی کو دور فرما، نا چاکیوں کو آپس میں محبتوں میں تبدیل فرما. اللہ جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو روٹ گئے کسی سے جدا ہو گئے انہیں جوڑ دے. اللہ جو ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے. آپس میں باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کا اکرام عطا فرما. اللہ ان کے اس عمل کی یعنی آپس میں پھر سے باہم شیر و شکر ہو جانے سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. لغزشات سے خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنے مشائخ کے طریقے پر کاربند فرما. عمل بالسنہ کی توفیق نصیب فرما. ان کی یا اللہ اتباع کی برکت سے ہمیں حضور علیہ السلام کے دامن سے قلبی روحی وابستگی نصیب فرما دے. کل قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر بھی عطا فرما. حضور کے جھنڈے تلے اکٹھا بھی فرما. حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند بھی فرما اور انہی کی معیت میں جنت الفردوس بھی عطا فرما. اللہ ہم نے حضور علیہ السلام کی نہ صحبت اٹھائی نہ ان کا دیدار سے مشرف ہوئے تو اللہ جنت میں محروم نہ فرمانا. حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں جگہ نصیب فرمانا اور وہاں پر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا. یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں. ہماری توجہ تیری رضا پر ہے، تیری خوشنودی پر ہے. اللہ جہنم کی ہمت نہیں ہے، اللہ جہنم کی آگ کو سہنے کی ہمت نہیں ہے. ہم سے تو یہ دنیا کی گرمی نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ جس کے بارے میں تو نے قرآن میں کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ دنیا کی تپش سے 70 گنا زائد ہے. اللہ وہاں کی گرمی کیسے برداشت ہو. اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا
ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم تجھ سے جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ سے مانگو تو جنت، اور جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ ہم تجھ سے اسی لیے مانگ رہے ہیں، آپ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ان کا حکم آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا حکم پورا فرما دیجیے۔ ہم بے بسوں کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہم پر رحمت فرما دے، اللہ ہم پر رحمت فرما۔ اللہ ہمیں کسی غیر کے حوالے نہ کر، ہمیں محتاج بندوں کا محتاجی میں نہ لے کر آ۔ اللہ ان کے در پہ بھکاری نہ بنا، صرف اپنے در کا فقیر رکھ، صرف اپنے در کا محتاج رکھ۔ اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تیرے سوا کہاں جائیں، تیرے بندے تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر کے قبول فرما لے۔ اللہ جیسے گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ رد نہ فرما، اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے جدا نہ فرما، اپنے بندوں کو اپنی دوستی سے جدائی نہ دے۔ اللہ ہم گندے ہیں لیکن بندے ہیں، قبول فرما لے۔ جیسے تیسے ہیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ایک ماں کو اپنے بچوں سے ناراضگی بھی ہو جائے، بچہ روتا ہوا آئے گا تو ماں معاف کر دے گی۔ اللہ آج ہم تو اس سے تیرے لیے معافی مانگتے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کچھ ہمارا ماضی میں ہوا معاف کر کے اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو رد نہ فرما۔ اپنے دروازے سے نہ دھتکار، تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ زمانے کے حال پہ رحمت فرما۔ مسلمانوں کو جہاں کہیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ جنگی صورتحال ہے، اللہ سب پر رحمت فرما، سب پر رحمت فرما۔ مسلمانوں کو متحد فرما، ان کے اتحاد کے لیے اس شخصیت کو ظاہر فرما جن کے دم سے یہ سب متحد ہوں گے۔ اللہ اس امت کے ہادی مہدی کو ظاہر فرما، اور اس کی اقتداء میں آ کر سب مسلمانوں کو پھر سے اپنا عروج عطا فرما۔ اللہ ہماری ان آنکھوں نے اسلام کا زوال دیکھ لیا، اسلام کو مٹتے دیکھ لیا، اسلام کو اپنے گھروں سے رخصت ہوتے دیکھ لیا۔ اللہ ان آنکھوں کو پھر سے اسلام کا عروج بھی دکھا دے، اپنے گھروں کے اندر قائم دائم ہوتے دکھا دے، عظمت رفتہ دکھا دے۔ اللہ تو قبول فرما۔ اللہ ہماری ان چند دعاؤں کو چند ٹکوں کو سمجھ کر قبول فرما لے۔ ایک سخی کے سخاوت کے دریا بہاتے ہوئے کہ اللہ اگر اس کے در پہ جا کر چند ٹکوں کا سوال کرے تو وہ سخی ہے، ناک بھوں نہیں چڑھائے گا، وہ دے گا۔ تو سخیوں کا سخی داتا ہے۔ اللہ تیرے در پہ ٹکوں کا نہیں، دعاؤں کا سوال ہے۔ اللہ تو رد نہ فرما، نصیب فرما دے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے نصیب فرما۔ ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کشادہ فرما دے۔ جو مانگا عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے نصیب فرما۔ میرے ان تمام بھائیوں سے راضی ہو، ان کی مشکلات آسان فرما، مصائب کا حل فرما، سب کو با خدا بنا، سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ با خدا بنا سب کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سنت والا بنا۔ اللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتیں اپنے جسم پر سجانے والا بنا، اور اللہ سب کے لیے رحمت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔